رؤیت ہلال کا صحیح مسئلہ. رؤیا عربی میں کہتے ہیں دیکھنے کو، اور ہلال کہتے ہیں چاند کو. یہ ہا آنکھوں والی ہے، اس کے نیچے زیر ہے. چاند دیکھنے کا مسئلہ، the most critical issue of moon sighting. انشاءاللہ اس کو میں ڈسکس کروں گا. میرے بھائیوں، یہ جو چاند ہے اس کے حوالے سے قرآن حکیم میں کئی مقامات کے اوپر آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے 2 مقامات امپورٹنٹ ہیں جو میں شروع میں ڈسکس کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ 5 صحیح الاسناد احادیث اور پھر 5 علمی پوائنٹس انہی آیات اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی. پہلا مقام میرے بھائیوں قرآن حکیم میں ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الاہلہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے کہ چاند گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کی کیلکولیشن کا ذریعہ ہے، ٹائمنگ کی کیلکولیشن کا ذریعہ ہے، اور حج کے جو اوقات ہیں ان کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی یہ جو چاند ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیلنڈر ہے جو آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لٹکا دیا ہے. جس طریقے سے نارتھ سٹار ہے، قطبی ستارہ، جس کے ذریعے ہم اگر قطبی ستارے کی طرف رخ کر لیں تو ہماری دائیں جانب کے اوپر جو ہے وہ ایسٹ یعنی مشرق ہوگا، بائیں جانب پہ ویسٹ، اور پیچھے جو ہے وہ جنوب ہوگا. اسی طریقے سے یہ جو چاند ہے یہ بھی دنوں کی کیلکولیشن کے لیے بڑا آسان ذریعہ ہے. وہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو اس حوالے سے سمجھا بھی دوں گا. اور قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر اس کے گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے جو ذکر ہے وہ سورہ یاسین کی بڑی مشہور آیت ہے، آیت نمبر 39 اور 40. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اور ہم نے رمضان جو چاند ہے اس کی منازل جو ہیں وہ مقرر کر دی ہیں گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے. حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ یہ کھجور کی جو خشک ٹہنی ہے اس کی طرح بالکل باریک ہو جاتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. سورج کے لیے یہ چیز شائع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کی جو مدار کو مقرر فرمایا ہے کہ وہ چاند کو کبھی پکڑ نہیں سکتا. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی جو رات ہے وہ دن سے پہلے آ سکتی ہے، یعنی جو ٹائمنگ سیٹ ہے اس کے مطابق. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور جتنے بھی اجرام فلکی ہیں تمام کے تمام آسمان میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کیلنڈر ہے. اب آپ اس کیلنڈر کو بھی سمجھ لیں، یعنی اب آڈینس جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کے اعتبار سے وہ چاند کی شکلیں بناؤں گا. 2 ایکسٹریم شکلیں، چاند جب نکلتا ہے اور جب بالکل چاند آخری تاریخوں میں ہوتا ہے، یہ اس کی صورتحال ہوتی ہے چاند کی. یہ جو آپ کے دائیں جانب ہے یہ چاند جب نکلتا ہے تو اس شکل میں نظر آتا ہے جس کا پیٹ جو ہے وہ رائٹ سائڈ کے اوپر ہوتا ہے. تو آپ کو یوں چاند نظر آئے گا اور بالکل باریک، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھنا شروع ہوگا، یہ سینٹر تک پہنچے گا 7ویں تاریخ کو. پھر جب 14 تاریخ ہوگی یہ تو پورا گول ہو جائے گا، اور پھر اس طرف سے گول کم ہونا شروع ہوگا. پھر یہ 21 تاریخ کو اس کا ہاف بنے گا، سیمی سرکل، اور اینڈ پہ یہ چاند جو ہے وہ یہاں پر باریک بالکل اینڈ پہ جا کر ہو جائے گا، جس طریقے سے پاکستان کے جھنڈے پہ ہے. اب یہ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر جو چاند بنانے والوں نے اس وقت غور و فکر نہیں کیا کہ وہ چاند انہوں نے آخری تاریخ کا بنا دیا. اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ جماعت اسلامی والوں نے جب اپنا جھنڈا بنایا تو انہوں نے ایسے چاند نہیں شو کیا ہوا، وہ ایسے کیا ہوا ہے. تو وہ بیسیکلی کاش ایسا ہی ہوتا ہمارے جھنڈے کے ساتھ بھی کہ وہ پہلی کا چاند بنایا جاتا، یعنی ایک نیا ملک طلوع ہو رہا تھا. بہرحال ایک غلطی ہوئی، اس کی کوئی شرعی تعویل تلاش کر لیں گے علماء اور جو پولیٹیشنز ہیں مل کے. بہرحال آپ کو میں یعنی سمجھانے کے لیے آسان یہ ہے کہ جو پاکستان کے جھنڈے کے اوپر چاند بنا ہوا ہے وہ آخری تاریخوں کا ہوتا ہے.
جس کا پیٹ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، اور جس چاند کا پیٹ رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے وہ پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے. تو یہ پورا اس کا سرکل ہے، ادھر سے شروع ہو کے یہاں تک. تو یہ 29 سے 30 دنوں کے اندر یہ مکمل ہوتا ہے. بعض مہینے 29 کے ہوتے ہیں، بعض 30 کے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیلنڈر ہے، اور جس کو تھوڑی سی سمجھ ہے، جس طریقے سے میں نے بتایا پیٹ کو اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی کرو کس طرف ہے، تو آپ فوراً اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس وقت چاند کی کون سی تاریخ جاری ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص معاملہ فرمایا لوگوں کے لیے. ظاہر ہے کہ جب گھڑیاں نہیں تھیں، اسی طریقے سے لوگوں کے پاس آسانی کے ساتھ ذرائع میسر نہیں تھے، تو لوگ ڈائریکشن کے لیے نارتھ سٹار کو استعمال کیا کرتے تھے سمندروں کے اندر، اور تاریخوں کے لیے چاند ہی کو استعمال کیا جاتا تھا.